اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام علی النبی المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل الی ما لا وراءہ حد محدود النذیر المؤید والبشیر المسدد والسید الممجد ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما لا ابن امہ وزوج ابنتہ وحبیبہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ وصاحب حوضہ ولوائہ وشفاعتہ المظہر بصفات اللہ والممسوس فی ذات اللہ والمعروف بوجہ اللہ والموسوم باسم اللہ مولانا و مولا الکونین ابی الحسنین علی ابن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و مبغضہم و منکر فضائلہم و مقلب دینہم و اعدائے علی و اعدائے حسین من ھذا الیوم الی یوم القیامہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ذکر لا شریک کے لیے مظہر لا شریک کو وسیلہ بناتے ہوئے بارگاہ لا شریک میں دل کی گہرائیوں سے چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک درود کا تحفہ پیش کر دے۔ لا شریک کو اس عبادت میں شریک کرنے کی خاطر اور ایک درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ ارباب کرم، ارشاد جان و عالم اشرف مخلوقات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے کہ اساس الاسلام حبنا اہل البیت، اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو یہ کہا کہ اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے، وہیں پر اہل بیت کی ایک فرد یہ کہنے لگی اساس الاسلام خمستن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت۔ اس کے بعد وہی 5ویں امام فرماتے ہیں لم ینادی بشیء الا نودی الولایہ، یعنی جیسی منادی کے ولایت کی گئی ویسی منادی کسی کی نہیں کی گئی۔ دیکھیں 5ویں امام کہہ رہے ہیں کہ جیسی منادی ولایت کی گئی ویسی منادی کسی کی نہیں کی گئی، اور آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ولایت کی منادی کیسے کی۔ ولایت کی منادی کیسے کی؟ جو جا رہے تھے ان کو واپس بلایا، اور جو ابھی نہیں آئے ان کے لیے انتظار کیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اعلان ولایت کیا، اور معصوم کہہ رہے ہیں جیسی منادی کے ولایت کی گئی کسی کی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اعلان ولایت کو بھول گئے۔ ہر چند کے معصوم کہہ رہے ہیں جیسی منادی کے ولایت کی گئی ویسی کسی کی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم اعلان ولایت بھول گئے۔ تو آپ حضرات اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں، جیسے ہی کہنے والے نے کہا
کہ ہم اعلان ولایت بھول گئے۔ ایک مرتبہ ولایت کے پیکر نے کہا اے میرے معبود اگر یہ بھول گیا ہے تو اسے معاف کر دے۔ ہر چند کے ولایت وہ ہے جس میں نہ عمدن نہ سہون ہے، نہ عمدن نہ سہون، مگر بتایا جا رہا ہے دیکھو امام کسے کہتے ہیں۔ جیسے ہی علی ولی کے زبان سے یہ فقرات نکلے کہ اگر یہ بھول گیا ہے اسے معاف کر دے، اور اگر یہ نہیں بھولا عمدن کہہ رہا ہے تو بھول گیا، جیسے ہی امیر کائنات کے دہن سے یہ فقرے نکلے خداوند عالم نے اس کی شکل بدل دی، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں خداوند عالم نے اس کی حقیقت بدل دی۔ ایک درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآلہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ تسلسل سے ذکر کروں گا، ہمدن گوش ہو کر سنیں، زیادہ وقت عزیز نہیں مگر 1 ساعت ضرور لوں گا، کیونکہ وہی معصوم کہہ رہے ہیں تفکر و ساعتن افضل من عبادت ثقلین، 1 ساعت کا تفکر ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور دیکھیں یہ بات بھی طے شدہ ہے، جب عمارت قائم کی جاتی ہے تو جب بنیاد قائم کی جاتی ہے عمارت کو دیکھ کر بنیاد قائم ہوتی ہے۔ عمارت کو دیکھ کر صاحبان عقل و فہم بیٹھے ہیں، ان کے درمیان ذکر کر رہا ہوں، زیادہ تفصیلات میں جانے نہ دے۔ تو جب بنیاد قائم کی جاتی ہے عمارت کو دیکھ کر، یعنی جیسے کہ 5 منزل عمارت آپ حضرات کو ٹھہرانا ہے تو اس کے مطابق بنیاد قائم ہوگی، اسے بھی ذہن میں رکھیں۔ پہلی حدیث جو میں نے بیان کی کہ اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے، دوسری 5 امام فرما رہے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پھر وہی معصوم یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ انشاءاللہ تعالیٰ لطف اندوز ہوں گے عزیزو، کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا مولا فطرت اسلام کیا ہے؟ فطرت اسلام کیا ہے؟ تو کہا لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پہنچ گئی بات، 3 کلمے فطرت اسلام میں ہیں۔ دیکھا یہ گیا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت۔ مگر بات جب فطرت اسلام کی آئی تو معصوم یہ نہیں کہہ رہے ہیں فطرت اسلام میں نماز ہے، غور کریں عزیزو کیا عرض کر رہا ہوں، معصوم یہ نہیں کہہ رہے ہیں فطرت اسلام میں روزہ ہے، معصوم یہ نہیں کہہ رہے ہیں فطرت اسلام میں حج ہے، معصوم یہ نہیں کہہ رہے ہیں فطرت اسلام میں زکوٰۃ ہے، بلکہ معصوم کہہ رہے ہیں فطرت اسلام 3 کلموں ہیں، لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے معصوم نے کیوں نہیں کہا کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ فطرت اسلام میں ہے؟ پیدا ہونے والے بچے کی فطرت میں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں رکھا گیا، وجہ سنیں کیونکہ ان چیزوں میں نیابت ہے۔ غور کریں عزیزو کیا عرض کر رہا ہوں، ان چیزوں میں نیابت ہے، جو چیزوں میں نیابت ہے وہ فطرت اسلام میں نہیں ہے، جو چیزوں میں نیابت ہے وہ فطرت اسلام میں نہیں ہے، بلکہ فطرت اسلام میں وہ کلمے ہیں جس میں نیابت نہیں ہے، جس میں نیابت نہیں ہے۔ اس کا اقرار آپ کی ذات کو خود کرنا ہے، آپ کا بچہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرے، یعنی آپ کی نیابت میں آپ کا بچہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ محمد رسول اللہ، کلمہ علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ سنیں کیا کہا میں نے، فطرت اسلام میں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ فطرت اسلام میں 3 کلمے ہیں، فطرت اسلام میں 3 کلمے ہیں، کیونکہ فطرت اسلام کا تعلق عالم ناسوت سے نہیں ہے۔ غور کریں عزیزو کیا عرض کر رہا ہوں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، فطرت اسلام کا تعلق عالم ناسوت سے نہیں ہے، بلکہ فطرت اسلام کا تعلق عالم ارواح سے۔
فطرت اسلام کا تعلق عالم ارواح سے. اور دیکھیں عالم ارواح میں عہد کون لے رہا ہے؟ عالم. اور دیکھیں یہ بات بھی طے شدہ ہے، ایمان میں اسلام داخل ہے، ایمان میں اسلام داخل ہے. عالم ارواح میں عہد کل ایمان لے رہا ہے، عالم ارواح میں عہد کل ایمان لے رہا ہے، اور خود سے نہیں لے رہا ہے، خود سے نہیں لے رہا ہے، بلکہ یہ کہتا ہوا نظر آیا میرا مولا. علی ولی کہہ رہے ہیں میں بحکم خدا، میں بحکم خدا عالم ارواح میں سب سے عہد لیا. تو وہاں پر 5 چیزوں کا عہد لیا گیا. عالم ارواح میں 5 چیزوں کا عہد لیا گیا: خدا کی توحید، رسول عربی کی نبوت، علی ولی کی ولایت، شیعوں سے محبت، اظہار کرامت. جملہ سننا عزیز لطف اندوز ہوں گے. کتنے چیزیں؟ صرف 3 نہیں، صرف 3 کلمے نہیں، بلکہ شیعوں سے محبت اور اظہار کرامت. یعنی پتا چلا جب عالم ارواح میں شیعوں سے محبت کا عہد لیا گیا، عالم ناسود میں آ کر اظہار محبت کی دلیل دینا بھی لازمی ہے. غور کریں عزیزو کیا عرض کر رہا ہوں. صرف 3 کلموں کا اظہار نہیں، صرف 3 کلموں کا اظہار نہیں، بلکہ شیعوں سے جب محبت کا عہد لیے تو اب اس کی دلیل دینا بھی لازمی ہے. اسی کو معصوم نے ان لفظوں میں کہا: اگر تمہارے باپ کا قاتل ہے. غور کریں عزیزو کیا عرض کر رہا ہوں. اگر تمہارے باپ کا قاتل ہے، علی کا چاہنے والا ہے، محبت کرنا لازمی ہے. کیوں؟ تم عالم ارواح میں شیعوں سے محبت کا عہد کر کر آئے ہو، عالم ارواح میں شیعوں سے محبت کا عہد کر کر آئے ہو. اس کے بعد معصوم کہہ رہے ہیں اور اگر تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، علی کا دشمن ہے، دشمنی کرنا واجب ہے، دشمنی کرنا واجب ہے. بائیکاٹ نے بتا دیا یہ شیعوں سے محبت نہیں کرتے. غور کریں عزیزو کیا عرض کر رہا ہوں، نہیں جملوں کو بدلوں گا. بائیکاٹ نے بتا دیا یہ شیعہ نے علی سے محبت نہیں کرتے، یہ شیعہ نے علی سے محبت نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں یہ جو اصولی فرقہ ہے یہ سب سے اتحاد کرے گا، یہ سب سے اتحاد کرے گا. یعنی اتحاد ان سے کرے گا جو علی کے دشمن ہو. علی کے دشمن کا علی کے دشمن سے اتحاد ہو سکتا ہے. علی کے دشمن کا کہتے ہیں برسر منبر کہتے ہیں دیکھیں اتحاد کریں، اتحاد کریں، اتحاد لازمی ہے، اتحاد لازمی ہے. خدا کی قسم اتحاد کرنا چاہیے، خدا کی قسم اتحاد کرنا چاہیے. مگر یہ بھی بولو کس سے اتحاد کریں، کس سے اتحاد کریں؟ اگر ایمان مل رہا ہے تو اتحاد ہے، ایمان مل رہا ہے تو اتحاد ہے. کفر اور ایمان کا کسی بھی منزل میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد. دیکھیں خداوند عالم میدان غدیر میں یہ بتا رہا ہے دیکھو اتحاد کب تک تھا، اتحاد کب تک تھا. خداوند عالم میدان غدیر میں بتا رہا ہے اگر اتحاد ہونا ہے تو ولایت پر ہونا ہے، اتحاد ہونا ہے تو ولایت پر ہونا ہے. اگر ولایت پر اتحاد نہیں، مجھے نہیں چاہیے مومنین اور منافقین ایک جگہ، مجھے نہیں چاہیے مومنین اور منافقین ایک جگہ. ہاں یہ اور بات ہے مومنین اپنی خلت پر افسردہ ہوں گے تو ان میں منافقین رکھوں گا، ان میں منافقین رکھوں گا. مگر سنو خداوند عالم اعلان ولایت کر کر یہ بتا رہا ہے مجھے اب اتحاد نہیں چاہیے، مومنین الگ ہو جائیں، منافقین. ایک درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآلہ.
کیا کہا میں نے؟ یہ لوگ شیعان علی کا بائیکاٹ کریں گے. اب وجہ سنیں, ابھی حدیث ذہن میں آئی جو آپ حضرات کی بارہا کی سنی. کیا کریں معصوم؟ دیکھیں کائنات میں آپ کو ایک شخص بھی نہیں ملے گا, شخص واحد کہہ رہا ہوں, کائنات میں آپ کو ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ میں علی ولی سے دشمنی کرتا ہوں. ملے گا؟ کہنا ہوگا نہیں. کیوں؟ حرامی یہ نہیں چاہے گا کوئی اسے حرامی بولے. ہر چند کے ہے, ہر چند کے ہے, مگر حرامی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ اسے حرامی بولیں. اس لیے آپ کو ایک شخص بھی نہیں ملے گا کہ وہ یہ بولیں کہ میں علی سے دشمنی رکھتا ہوں, کہ میں حسن مجتبیٰ سے دشمنی رکھتا ہوں. نہیں, معصوم کہہ رہے ہیں تم ایک کو بھی, کس کو؟ ایک کو بھی ایسا نہ پاؤ گے جو یہ کہیں گے ہم آل محمد سے دشمنی رکھتے ہیں. کہہ چکے ہیں معصوم, تم ایک کو بھی ایسا نہ پاؤ گے جو یہ کہیں گے ہم آل محمد سے دشمنی رکھتے ہیں, بلکہ وہ ہمارے شیعوں سے بغض رکھتے ہیں. وہ ہمارے شیعوں سے بغض رکھتے ہیں. اصولی آپ کو یہ بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میں علی سے دشمنی رکھتا ہوں, نہیں, بلکہ وہ علی کے حقیقی چاہنے والے اخباریوں کے دشمن ہوتے ہیں. ایک درود کا تحفہ پیش کریں. تو عالم ارواح میں کل ایمان نے عہد لیا. کس کا؟ تو کہنا ہوگا پانچ عہود کا. اب ایسا بچہ عالم ناسود میں آیا تو اس کے تعلق سے معصوم کہہ رہے ہیں کلو مولود یولدو علی فطرت الاسلام, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کتنے کلمے بتائے؟ کہا 3 کلمے, لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ علی ولی اللہ. اب بحث نہیں کرنا, اب بحث نہیں کرنا, اب دلائل نہیں دیے جائیں گے, اب قرآن کی آیتیں نہیں پیش کی جائے گی. بس جہاں کہیں بھی علی ولی اللہ نہیں ملے سمجھ جانا یہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا. اب یہ اور بات ہے, اب یہ اور بات ہے. اس انداز میں کہا جا رہا ہے کہ علی ولی اللہ جزو اذان, علی ولی اللہ کو واجب سمجھ کر نہیں لینا بلکہ مستحب سمجھ کر. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کے لیے علی ولی اللہ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. نہیں عزیزو, قرآن کی آیت پیش کروں گا آپ کے لیے علی ولی اللہ نہ. کس کے لیے؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, بلکہ بس اتنا عرض ضرور کروں گا شیعوں میں 13 فرقے ہیں. کتنے؟ 13 فرقے ہیں. 12 جہنم میں جائیں گے, 12 جہنم میں جائیں گے. میں اس وقت اس فرقے کو, اخباری فرقے کو ناجی سمجھا ہوں تو میں اس مذہب پر ہوں. اب کوئی آئیں قرآن اور حدیث سے میرے فرقے کو غلط ثابت کرے, میرے فرقے کو غلط ثابت کرے قرآن اور حدیث سے. تو کیا عرض کر رہا تھا میں, علی ولی کہہ رہے ہیں 12 جہنم میں جائیں گے. اس میں سے ایک فرقے کا کہنا ہے کہ علی ولی اللہ مستحب ہے, علی ولی اللہ مستحب. یہ بات کی بات ہے, جزو اذان ہے, کل اذان ہے, واجب ہے, اوجب ہے, الہ. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ علی ولی اللہ مستحب ہے. ہمارا یہ سوال ہے آپ سے, کیا آپ کے لیے علی ولی اللہ ہے یا نہیں؟ نہیں عزیزو, نہیں پہنچے آپ حضرات. کیا عرض کر رہا ہوں, ہمارا یہ سوال ہے. نہیں, مثال دیتا چلوں. آپ حج کرنا چاہتے ہیں, آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ تو کہا گیا حج تم اس وقت کر سکتے ہو جب مستطیع ہو, جب مستطیع ہو. یعنی پتا چلا مستطیع ہوں تو حج ہے, مستطیع ہوں تو حج ہیں. تو آپ کا یہ کہنا علی ولی اللہ مستحب ہے, بتائیے مجھے پہلے آپ اقرار ولایت کے مستطیع ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی آیت پیش کروں گا عزیز, بات اور واضح ہو جائے گی. پہلے یہ بتائیے آپ علی ولی اللہ کے لیے مستطیع ہے یا نہیں؟ نہیں, لفظوں کو بدلوں, کیا آپ علی ولی اللہ کے لیے مستحق ہے یا نہیں؟ آپ علی ولی اللہ کے مستحق ہے یا نہیں؟ نہیں. اور ایک لفظ کو بدلوں, کیا آپ علی ولی اللہ کے اہل ہے یا نہیں؟
کیا آپ علی ولی اللہ کے اہل ہیں یا نہیں؟ کیونکہ خدا اپنے کلام پرز حکمت میں ارشاد فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور ان کے لیے کلمہ تقویٰ لازم کر دیا، ان کے لیے کلمہ تقویٰ لازم کر دیا۔ وہ تھے بھی اس کے مستحق، وہ تھے بھی اس کے مستحق اور اس کے اہل۔ اس کی تفسیر میں معصوم فرماتے ہیں خداوند عالم نے علی ولی اللہ کا وہ کلمہ ہے جو متقیوں کے لیے لازم کیا ہے۔ شرط ہے عزیزو، علی ولی اللہ کے لیے شرط ہے۔ علی ولی اللہ کے لیے کیا شرط ہے؟ تو معصوم تفسیر میں کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ کو اللہ نے متقیوں کے لیے لازم کیا ہے، یعنی پتا چلا علی ولی اللہ سب پر لازم نہیں ہے۔ غور کریں عزیزو، کیا عرض کر رہا ہوں، علی کیسے ہوگا سب پر؟ علی ولی اللہ کیسے؟ جیسے کہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں یا علی لا یحبک الا ولد الحلال ولا یبغضک الا ولد الحرام، اے علی تجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا مگر وہی جو حرام زادہ ہے، اور تجھ سے دوستی نہیں کر سکتا مگر وہی جو حلال زادہ ہے۔ اب بتائیں مجھے، کیا علی ولی اللہ حرامیوں کے لیے ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ عزیزو، کسی منزل میں نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر مجھے میرے والد کا شعر ذہن میں آ گیا، پہلے ایک درود کا تحفہ پیش کریں محمد۔ دیکھیں لوگوں کو بہت فکر ہے، لوگوں کو بہت فکر ہے کس بات کی؟ جب سب علی کر رہے ہیں تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ سنو، آج قول معصوم سے دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے۔ تو معصوم کہہ رہے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت ڈالتا ہے، یعنی پتا چلا علی کی محبت ڈالنا علی کا کام نہیں ہے۔ غور کریں عزیزو، کیا عرض کر رہا ہوں، علی کی محبت ڈالنا علی کا کام نہیں ہے، علی کی محبت ڈالنا خالق علی کا کام ہے، علی کی محبت ڈالنا خالق علی کا کام ہے۔ تو سنو اللہ کیا کر رہا ہے، خداوند عالم علی کی محبت ڈال رہا ہے، کس کے دل میں؟ تو کہنا ہوگا جہاں پر نجاستیں ہوں وہاں علی کی محبت نہیں آتی۔ تو مجھے میرے والد کا شعر ذہن میں آ گیا، سنتے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ لطف اندوز ہوں گے۔ ایک شہید کا شعر ہے، ایک عارف کا شعر ہے، قلب ناپاک میں ہرگز وہ سما سکتی نہیں۔ اس کے بعد قرآن کی آیت پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ لطف اندوز ہوں گے آپ حضرات۔ قلب ناپاک میں ہرگز وہ سما سکتی نہیں، میرے مولا کی محبت کی طہارت دیکھو، میرے مولا کی محبت کی طہارت دیکھو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا، خدا کا وعدہ ہے ان کو پاک رکھنا، خدا کا وعدہ ہے ان کو پاک رکھنا۔ خدا نے کہا ان کی محبت بھی میں پاک دلوں میں ڈالوں گا، نجس دلوں میں علی کی محبت نہیں۔ ایک درود کا تحفہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا میں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو۔ تو میں نے دلیل دی، اب یہاں سے بحثیں نہیں ہوگی، یہاں سے علی ولی اللہ پر بحثیں نہیں ہوگی۔ قرآن آواز دے رہا ہے میرا کلمہ ہے جو میں نے متقیوں کے لیے لازم کیا ہے۔ اب یقیناً کوئی آگے بڑھ کر یہ کہے گا میں ایسا متقی ہوں کہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں وقت فضیلت پر جو نماز ادا کریں اس کا ثواب زیادہ، وقت فضیلت پر جو نماز ادا کریں اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں پورے 30 روزے رہتا ہوں، پورے 30 روزے رہتا ہوں، ہر چند کے رہے نہیں جا رہے ہیں، ہر چند کے رہے نہیں جا رہے ہیں، پھر بھی رہنا ہوں تو ان سے اتنا معروضہ کروں گا جب رہے نہیں جا رہے ہیں خدا کہہ رہا ہے رہو ہی مت، پہلے تمہیں رہنا ہی نہیں ہے۔
کیا کہہ رہا ہوں عزیزو، پہلے تمہیں رہنا ہی نہیں ہے، تم سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، نہیں عزیزو، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، شیعوں میں 13 فرقے ہیں، ایک جنت میں جائے گا، 12 فرقوں سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، 12 فرقوں سے نہیں کہا جا رہا ہے روزے رکھو. کہاں تک عرض کروں، ان سے عبادتوں کا سوال ہی نہیں کیا جا رہا ہے. کیوں؟ عبادتوں کا سوال ان سے ہے جو اجرت دے رہے ہیں، عبادتوں کا سوال ان سے ہے جو اجرت دے رہے ہیں. اب خداوند عالم روز محشر ان کی ٹھکائی پٹائی یہ کہہ کر کرے گا، تم نماز کیوں پڑھے، تم روزہ کیوں رکھے، تم پر نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ واجب ہی نہیں تھے. علی سے دشمنی اور نماز، علی سے دشمنی اور روزہ، کیونکہ پے کرے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ علی ابن ابی طالب ہے، جو یہ کہتا ہوا نظر آیا، انا الصلاۃ انا الصوم انا الحج انا الزکوٰۃ. ایک درود کا تحفہ پیش کرے محمد. پیدا ہو جملہ کہہ دوں عزیزو، لطف لیں گے، ایک جملہ کہہ دوں، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، 30 دن کے روزے رکھنے والا، حج کرنے والے کو ہم کیسے متقی مانیں جب ہم انہیں متقی نہیں مانتے، جب ہم انہیں متقی نہیں مانتے جو رسول کی معیت میں حج کیے، رسول کی اقتداء میں نماز پڑھے. کیا کہہ رہا ہوں عزیزو، غور کریں، ہم انہیں متقی نہیں مانتے. کس کی؟ جس نے حکم دیا ایسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. انہوں نے تو پڑھتے ہوئے دیکھا رسول کو. نہیں پہنچے عزیزو، آپ پر کیا عرض کر رہا ہوں، انہوں نے تو دیکھے آپ اور ہم پیغمبر اسلام کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے، کہنا ہوگا خدا کی قسم نہیں دیکھے. روزہ رکھتا ہوا دیکھے، کہنا ہوگا نہیں دیکھے. حج کرتا ہوا دیکھے، کہنا ہوگا نہیں دیکھے. مگر جو لوگ کے پیغمبر اسلام کی مائیت میں رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھے، رسول خدا کی اقتداء میں نماز پڑھے، رسول خدا کی اقتداء میں روزہ کیے، آخری حج پیغمبر اسلام کا رسول خدا کی مائیت میں کیے، مائیت میں کیے، اس کے باوجود بھی رسول خدا کہہ رہے ہیں کثرت المنافقین، کثرت المنافقین خلت المتقین. یعنی پتا چلا انکار ولایت دل میں رکھ کر رسول کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی. پیغمبر اسلام اسے منافق کہیں گے. ایک درود کا تحفہ پیش کریں. دیکھیں کیا اہتمام ہے واجب الوجود کا، خداوند عالم کا کیا اہتمام ہے. دیکھیں خدا کی قسم، جو علی کا محب ہے، جو علی کا محب ہے، وہی رسول خدا اور اللہ کا چاہنے والا. میری مخاطبت 12 فرقوں سے ہے جو جہنم میں جانے والے، دیگر فرقوں سے میری کوئی مخاطبت نہیں ہے. جو علی کا چاہنے والا ہے، جو علی ولی کا چاہنے والا ہے، وہی اللہ اور رسول کا چاہنے والا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے، 12 فرقوں کی بات کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا چاہنے والا ہوں، خدا کی قسم نہ تو اللہ کا چاہنے والا ہے، نہ رسول کا چاہنے والا ہے، نہ علی کا چاہنے والا ہے. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. دیکھیں خداوند عالم نے کیا رکھا ہے. رسول خدا اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے، پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے، بیٹھ کر رسول خدا علی ولی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں، جس کی محبت خدا آپ کے اور ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جس کی محبت خدا آپ کے اور ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اس سے مخاطب ہو کر رسول خدا کہہ رہے ہیں، اے علی، کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے دل میں میری خالص محبت نہ ہو. اے علی، کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے دل میں میری خالص محبت نہ ہو. دوسرا فرقہ سنیں، اس کے بعد رسول خدا یہ کہتے ہیں،
اے علی کسی کے دل میں میری خالص محبت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ تیری خالص محبت نہ ہو. کیا کہہ رہا ہوں عزیزو، رسول خدا کا قول سنا رہا ہوں. یعنی پتا چلا پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اگر کوئی مجھ سے دعویٰ محبت کرے وہ میرا محب نہیں ہے، میرا محب نہیں ہے. مجھ سے محبت کرنا ہے میرے نفس کے پاس آؤ، مجھ سے محبت کرنا ہے میرے نفس کے پاس آؤ. اللہ سے محبت کرنا ہے اس کے نفس کے پاس آؤ. اللہ کا نفس میرا نفس آنے واحد میں دیکھنا ہے، اللہ کا نفس میرا نفس آنے واحد میں دیکھنا ہے. میدان غدیر میں میرے ہاتھوں پر دیکھو، میدان غدیر میں میرے ہاتھوں پر دیکھو. اللہ نے قوت محمد، اللہ نے قوت محمد آنے واحد میں اپنے بھی نفس کو اٹھایا، اللہ کے بھی نفس کو اٹھایا. خیر پیدا ہو گیا بچہ، کس پر؟ تو کہنا ہوگا فطرت اسلام پر پیدا ہوا. تو اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ بچہ فطرت، جیسے کہ شیعوں میں جو 12 فرقے ہیں امیر کائنات کیا کریں؟ سب دعوائے محبت کریں گے. تو ہمیں کیسے معلوم ہو یہ بچہ فطرت اسلام؟ کیونکہ بظاہر کہے گا لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ علی ولی اللہ. اب سنیں پیغمبر اسلام کا قول سنا رہا ہوں کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ بچہ فطرت اسلام پر ہوا یا نہیں. تو رسول خدا ابن عباس کو کہہ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ پیغمبر اسلام کی نصیحت ہے. کیا ہے یہ؟ پیغمبر اسلام کی نصیحت ہے. نصیحت و وصیت دونوں ایک ہوتے ہیں، نصیحت کہہ لو وصیت کہہ لو. تو میں کہہ سکتا ہوں یہ پیغمبر فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے نہیں. تو پیغمبر اسلام ابن عباس سے کہہ رہے ہیں اے ابن عباس بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے جو میری امت میں ہونے کا دعویٰ کریں گے، میری امت میں ہونے کا دعویٰ کریں گے. اس کے بعد کا جملہ سنیں، مگر ان کا اسلام سے کچھ تعلق ہی نہیں ہوگا. دیکھیں کبھی بھی کسی بھی فعل کو اگر دیکھنا ہے، کبھی بھی انسان کی ذات کو دیکھنا ہے، قول معصوم سے دیکھیں، قول معصوم سے دیکھیں. جب آپ قول معصوم سے اسے دیکھیں گے تو اس کی حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں رسول خدا؟ بہت سے لوگ ہوں گے جو میری امت میں ہونے کا دعویٰ کریں گے مگر ان کا اسلام سے کچھ بھی تعلق نہ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں بڑا بہت اسلام والا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے کہ میدان کربلا میں حسین مظلوم کربلا کہہ رہے دین ان کی زبانوں پر ہے، دین ان کی زبانوں پر ہے، شیطان نے ان کے دل سے یاد خدا کو نکال دیا ہے. اب بتانا مجھے میدان کربلا میں جو حسین کے بالمقابل تھے کیا وہ نماز پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ کہنا ہوگا پڑھ رہے تھے. یعنی پتا چلا حسین مظلوم کربلا کا کہنا دین ان کی زبانوں پر ہے، شیطان نے ان کے دل سے یاد خدا کو نکال دیا ہے. یاد خدا نکل جانے کے بعد بھی نماز ادا کی جاتی ہے. غور کریں عزیزو کیا عرض کر رہا ہوں. نہیں ایک جملہ کہوں گا ابھی ذہن میں آیا. کیا کہا میں نے؟ یاد خدا دل سے نکل جانے کے بعد بھی نماز ہوتی ہے. خداوند عالم کہہ رہا اذا نفخت فیہ من روحی فقولہ الساجدین، جب میں اپنی روح ڈال لوں تو تم سب کے سب سجدریز ہو جانا. آپ ذات بخوبی واقف ہیں، سبوں نے سجدہ کیا، سبوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس. کیا کہہ رہے ہیں حسین مظلوم کربلا؟ دین ان کی زبانوں پر ہے،
دین ان کی زبانوں پر ہے، شیطان نے ان کے دل سے یاد خدا کو نکال دیا ہے. یعنی پتا چلا شیطان نمازیں تو پڑھتا تھا مگر یاد خدا نہیں تھی. کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ شیطان نمازیں تو پڑھتا تھا مگر یاد خدا نہیں تھی. جملہ کہوں گا یہ جملہ قرآن میں نہیں ملے گا بلکہ یہ معرفت کا جملہ ہے، یہ معرفت کا جملہ ہے. دل میں اسے ٹٹولو ملے گا. کیا کہہ رہے ہیں حسین مظلوم کربلا؟ دین ان کی زبانوں پر ہے، شیطان نے ان کے دل سے یاد خدا کو نکال دیا. یعنی پتا چلا شیطان جو نمازیں پڑھ رہا تھا یاد خدا کو نکال کر پڑھ رہا تھا، یاد خدا کو نکال کر پڑھ رہا تھا. خداوند عالم نے جو سجدے کا حکم دیا یاد خدا کے سامنے دیا. کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ خداوند عالم نے جو سجدے کا حکم دیا یاد خدا کے سامنے سجدے کا حکم دیا. تب جب تم ان کے سامنے سجدہ کرو گے مجھے نہیں بھولو گے. جب تم یاد خدا کے سامنے سجدہ کرو گے مجھے نہیں بھولو گے. یہ مجھے بھلانے نہیں آئے ہیں. نہیں جملہ کہوں گا عزیزو، یہ مجھے بھلانے نہیں آئے ہیں. اگر بھلانا ہوتا اپنی حقیقت ظاہر کر دیتے، اگر بھلانا ہوتا اپنی حقیقت ظاہر کر دیتے. یہ اپنے آپ کو چھپا چھپا کر دکھا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو چھپا چھپا کر دکھا رہے نہیں. پیغمبر اسلام کا قول سناتا چلو. کیا کہہ رہے رسول خدا؟ اے علی، اے علی تیرے فضائل بیان کرتا، لوگ تجھ میں گم ہو کر اللہ کو بھول نہ جاتے. یعنی پتا چلا اتنا ہی علی تمہیں سنایا گیا جتنا تم خالق علی کو یاد رکھو، جتنا تم خالق علی کو یاد رکھو. وہ علی نہیں سنایا گیا تمہیں جس میں تم اللہ کو بھول جاؤ. کیوں؟ علی میں گم ہو جانے کے بعد اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اللہ کو پانا، اللہ کو پانا ہے. جو علی میں گم ہو جاتا ہے وہ قربتاً اللہ کی منزل پر پہنچ جاتا. ایک درود کا تحفہ پیش کریں محمد. اللہ لطف لیں گے عزیز. اور ایک جملہ ذہن میں آ گیا. کیا کریں رسول خدا؟ اے علی اگر تیرے فضائل بیان کرتا لوگ تجھ میں گم ہو کر کس کو بھول جاتے؟ اللہ کو بھول جاتے. اللہ اکبر. ایک مخلوق ایسی ملی، لطف لیں گے عزیزوں، ایک مخلوق ایسی ملی جو رسول خدا کے بغیر سنائے بھول گئی. کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ ایک مخلوق ایسی ملی جو رسول خدا کے بغیر سنائے بھول گئی. کون ہے وہ؟ تو کہنا ہوگا نصیری. پیغمبر اسلام نے سنایا، پیغمبر اسلام نے سنایا. کہنا ہوگا نہیں. علی ولی کریں چلاؤ. محمد نے سنایا نہیں اور یہ اللہ کو بھول گیا. کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ محمد نے سنایا نہیں اور یہ اللہ کو بھول گیا. علی کرے خمبر آپ سن لو، میرے وجود کا لازمہ اللہ کو دلانا ہے، بلانا نہیں ہے. جو مجھ تک آ کر میری اطاعت کرے یہ لازمہ ہے کہ وہ قربتاً اللہ کی منزل میں پہنچ جائے. ایک درود کا تحفہ پیش کریں محمد. سب مل کر اور ایک درود کا. خیر تو کیا کہیں رسول خدا؟ میری امت میں بہت سے لوگ ہوں گے جو میری امت میں ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب آ رہا ہے جملہ عزیزو. اس کے بعد رسول کس کا تعلق نہیں ہوگا سنیں. اس کے بعد رسول خدا کہیں وہ علی پر، کس پر؟ علی کون؟ تو کہنا ہوگا امام اول. علی کون؟ تو کہنا ہوگا معرفت رب کا وسیلہ. وہ علی پر ایسے شخص کو فضیلت دیں گے. ذہن میں رکھیں، پیدا ہونے والا بچہ فطرت
اسلام پر. اب کیسے معلوم ہو یہ فطرت اسلام پر ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں وہ علی پر ایسے شخص کو فضیلت دے گا جو ان سے کہیں پست درجہ ہوگا. پڑھ چکا میں سب کچھ. کیا کہہ رہے ہیں رسول خدا؟ وہ علی پر ایسے شخص کو فضیلت دے گا جو ان سے کہیں پست درجہ ہوگا. کتنا پست درجہ عزیزوں؟ کتنا پست درجہ؟ خدا کی قسم علی تو کجا، امیر المومنین تو کجا، مومن سے اس کا تقابل نہیں ہو سکتا. جملہ کہوں ایک لطف لینے کے لیے، مومن سے اس کا تقابل نہیں ہو سکتا. جب یہ مر جائے گا کون جو علی پر ایسے شخص کو فضیلت دے گا. اب وہ بھی واضح کر دوں جو علی پر ایسے شخص کو فضیلت دے گا جو ان سے کہیں پست درجہ ہوگا. اب علی پر کس کو فضیلت دی جا رہی ہے؟ علی پر کس کو فضیلت دی جا رہی ہے؟ تو کہنا ہوگا علی پر خود ساختہ نائب امام کو فضیلت دینے جانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں خدا کو ہنسی نہیں آتی، مگر پوچھا گیا کیا اللہ بھی ہنستا ہے؟ معصوم نے کہا نہیں. مگر سنو، جب پوچھ رہے ہو دو مقامات پر ہنستا ہے خدا، دو مقامات پر ہنستا ہے. کون سے؟ کہا جب خدا کسی کو ذلیل کروانا چاہتا ہے، جب خدا کسی کو ذلیل کروانا چاہتا ہے امت ان کو فضیلت دے کر چڑھانا چاہ رہی ہے. خدا جلا رہا ہے، امت تصویریں لگا رہی. کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ تو کیا کہہ رہے معصوم؟ خداوند عالم دو مقامات پر ہنستا ہے. ایک وہ جب خداوند عالم اس وقت ہنستا ہے جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے امت اسے. اور دیکھیں پھر دوسری مرتبہ معصوم یہ بھی کہہ رہے ہیں خدا اس مقام پر ہنستا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ لطف اندوز ہوں گے عزیزو. ابھی ذہن میں آیا، ابھی مولا نے عطا کیا ہے، برسر منبر کہہ رہا ہوں. خدا اس مقام پر ہنستا ہے جب خدا کسی کو بلندی دینا چاہا. جملہ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، عاشقان علی محظوظ ہوں گے. جب خدا کسی کو بلندی دینا چاہا اور کوئی اسے گرانا چاہا، اللہ جانے خداوند عالم کتنے بار مسکراتا ہے جب مقصر علی کی فضیلت کا انکار کرتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ جب مقصر علی کی فضیلت کا انکار کرتا ہے خدا کہتا ہے بنایا ہی بلند ہوں، میں جسے بلند بنایا تو سے گرا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک درود کا تحفہ پیش کرے کیا عرض کر رہا تھا میں؟ ہاں، رسول خدا کہہ رہے ہیں وہ علی پر ایسے شخص کو فضیلت دیں گے. سنیں عزیز و لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اختتام کی منزل پر آ رہا ہوں، ایک ساتھ ہونے آ رہے ہیں. وہ علی پر ایسے شخص کو فضیلت دیں گے جو ان سے کہیں پست درجہ ہوگا. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ علی پر فضیلت دے رہے ہیں؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ علی پر مرجع کو فضیلت دے رہے ہیں، خود ساختہ نائب امام کو فضیلت دے رہے ہیں؟ یہ کیسے معلوم ہو؟ تو کہنا ہوگا یہ مسئلہ بھی میدان غدیر میں طے ہوگا. یہ مسئلہ بھی میدان غدیر میں طے ہوگا. ہو گیا اعلان ولایت، اعلان ولایت ہو گیا. اور سنیں اعلان ولایت جو ہوا ہے، پے کرے ولایت، اس کی ضرورت خدا کی قسم صرف خدا کو. عالم ناسوت کی بات نہیں. ایک درود کا تحفہ پیش کرے. میرے دادا سرکار ریاض الملت جو حقیقی عالم ہیں، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، ان کی ایک مجلس سن رہا تھا. بڑا پیارا جملہ کہا انہوں نے، وہ بھی پیش کرتا چلوں. بڑا پیارا جملہ کہا انہوں نے. کہا کہ نبی کی ضرورت امت کو ہے. انشاءاللہ تعالیٰ لطف اندوز ہوں گے. مجھے بھی مولا نے اس پر ایک نقطہ عطا کیا، وہ پیش کروں گا. انہوں نے کہا نبی کی ضرورت امت کو ہے، ولایت مطلقہ کی ضرورت خدا کو ہے. ولایت مطلقہ کی ضرورت خدا کو ہے. اس میں انہوں نے دلیل بھی دی، جانا جا کر جوشن کبیر اٹھانا.
جوشن کبیر اٹھانا، جوشن کبیر میں یا نبیوں بتا دینا، جوشن کبیر میں یا نبیوں بتا دینا کہنا ہوگا نہیں، بلکہ جوشن کبیر میں یا علیوں ملے گا، جوشن کبیر میں یا علیوں ملے گا۔ تو کس کو ہے ولایت کی ضرورت؟ جب میں یہ سنا مجھے بھی مولا نے ایک نقطہ عطا کیا، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کسے ہے ولایت کی ضرورت؟ خدا کو ہے۔ کسے ہے نبی کی ضرورت؟ اب جملہ سننا عزیز و لطف اندوز ہوں گے، لا الہ الا اللہ سے لے کر، لا الہ الا اللہ سے لے کر قبل از اعلان ولایت جو کچھ آیا وہ امت کی ضرورت ہے۔ دلیل دوں گا عزیز و مولا نے جو عطا کیا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ سے قبل از اعلان ولایت جو کچھ بھی آیا، مجھے کہنے نہ دے، جو بھی آیا، جو بھی احکامات آئے، وہ تمام کے تمام احکامات کی ضرورت امت کو ہے۔ اعلان ولایت جو ہوا اس کی ضرورت جس کی ولایت ہے اس کو ہے۔ دلیل سننا عزیز و انشاءاللہ تعالیٰ لطف اندوز ہوں گے، دلیل سننا، خدا بند عالم اپنے حبیب سے مخاطب، پہلے ذہن میں رکھنا، ولایت کی ضرورت خدا کو ہے، امت کو کس کی ضرورت ہے؟ نبی کی ضرورت ہے۔ خدا بند عالم میدان غدیر میں اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہا، یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ خدا کو جس کی ضرورت ہو وہ سوخت نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ خدا کو جس کی ضرورت ہو وہ سوخت نہیں ہوتا۔ جس کی ضرورت امت کو ہے وہ سوخت ہو سکتا ہے، جس کی ضرورت اللہ کو ہے وہ کسی من سے سب میں بڑھ۔ جملہ سننا عزیزو، ابھی مولا نے عطا کیا، انشاءاللہ تعالیٰ لطف اندوز ہوں گے۔ جملہ سننا، جس کی ضرورت امت کو ہے وہ امت کے درمیان بذریعہ جبرائیل آئے گا۔ کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ جس کی ضرورت امت کو ہے وہ امت کے درمیان بذریعہ جبرائیل آئے گا۔ جس کی ضرورت خدا کو ہے وہاں پر جبرائیل نہیں جا سکتا۔ اگر ایک انگل بھی آگے بڑھ جائے تو چل کر راکھ ہو جائے۔ ایک درود کا تحفہ پیش کرے محمد۔ اب دیکھیں ہو گیا اعلان، ذہن میں رکھیں، ولی پر ایسے شخص کو فضیلت دے گا جو ان سے کہیں پست درجہ ہوگا۔ ہو گیا اعلان ولایت۔ جیسے ہی اعلان ولایت ہوا، پیغمبر اسلام واضح الفاظ میں کریں، ایھا الناس، ایھا، بس اختتام کی منزل پر آ رہا ہوں عزیزو، ایھا الناس فیکم علی ابن ابی طالب بمنزلتی فخلدوہ۔ اس فقرے کو ذہن میں رکھیں، وہ علی پر ایسے شخص کو فضیلت دیں گے جو ان سے کہیں پست درجہ ہوگا۔ فخلدوہ فی دینکم وفی جمیع امورکم۔ اے لوگو، علی تمہارے درمیان میرے بمنزل ہے۔ اے لوگو، علی تمہارے درمیان میرے بمنزل ہے۔ اب تم اپنے دین میں، اب تم اپنے دین میں اور جملہ امور میں علی کی تقلید کرو، علی کی تقلید کرو۔ وہ علی پر ایسے شخص کو فضیلت دیں گے جو ان سے کہیں پست درجہ ہوگا۔ اب دیکھیں کیسے دی جا رہی ہے فضیلت، حالچند کہ وہ ہے ہی نہیں فضیلت۔ کہہ چکا ہوں خدا دو مقامات پر ہنستا ہے، مگر پیغمبر اسلام نے جب کہا تو بظاہر ذکر کرا، وہ علی پر ایسے شخص کو فضیلت دیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں رسول خدا؟ تم اپنے دین میں اور جملہ امور میں علی کی تقلید کرو۔
کس کی تقلید کرو؟ علی کی تقلید کرو۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، امام کی اطاعت ہوتی ہے، جبکہ اگر امام کی اطاعت کر لیتے تو مجتہد کی تقلید نہ کرتے۔ کیا کہہ رہا ہوں عزیزو، غور کریں، اگر امام کی اطاعت کر لیتے تو مجتہد کی تقلید نہ کرتے۔ تمہارا مجتہد کی تقلید کرنا اس بات کی دلیل ہے تم اطاعت امام میں نہیں ہو، تم اطاعت امام میں نہیں ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب تم مجتہد کی تقلید کر رہے ہو تو اطاعت کس کی کر رہے ہو؟ جب تم مجتہد کی تقلید کر رہے ہو تو اطاعت کس کی کر رہے ہو؟ تو کہنا ہوگا تم تقلید مجتہد کی کر رہے ہو، اطاعت شیطان کی کر۔ ایک درود کا تحفہ پیش کریں محمد واسف۔ ہمارے امام کو کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے امام کو بڑا ہی بے نیاز بنایا ہے خدا نے امام کو، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں، جیسا بے نیاز خدا ہے، جیسا بے نیاز خدا ہے ویسا ہی بے نیاز بنایا ہے۔ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، امام کی اطاعت، ہمارے امام کو ضرورت ہی نہیں ہے اطاعت کی، ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ہے ہی کافر۔ کیا کہہ رہا ہوں عزیزو، غور کریں، ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ہے ہی کافر۔ اب سنیں انشاءاللہ تعالیٰ لطف اندوز ہوں گے کیوں امام کو کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کو جیسے کہ مثال کے طور پر کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ کو احتیاج ہے؟ کیا مسئلہ اللہ محتاج ہے؟ کہنا ہوگا نہیں۔ اب سنیں کیوں امام کو کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ میرا امام وہ ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آیا، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں جس کی اطاعت اللہ کرتا۔ جملہ سنیں گے ایک اور افا کے درمیان ایک جملہ بولوں، سنیں گے ایک جملہ، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی در سے اطاعت لینا چاہتا ہے، اگر کوئی در سے اطاعت لینا چاہتا ہے تو میرے چچا عباس سے لے۔ اللہ اکبر، جملہ سننا عزیزو، اور رفع کے درمیان جملہ پیش کرنا یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں، چوتھے امام کہہ رہے ہیں اگر کوئی در سے اطاعت لینا چاہتا ہے تو عبد صالح سے لے۔ زیارت میں آپ حضرات پڑھتے ہیں جب باب الحوائج کی بارگاہ پر جانا، یہ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا عبد صالح، تو چوتھے امام کہہ رہے ہیں اگر کوئی در سے اطاعت لینا چاہتا ہے تو میرے چچا عباس سے لے۔ جملہ کہنے دو عزیزوں، مجھے جملہ کہنے دو، اگر کوئی در سے اطاعت لینا چاہتا ہے تو میرے چچا عباس سے لے، یعنی پتا چلا امام وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت اللہ کرتا ہے، عباس کرتا، جس کی اطاعت اللہ کرتا ہے اور عباس کرتا ہے۔ جیسی اطاعت اللہ نے امام کی ویسی ہی اطاعت عباس نے امام کی۔ ایک درود کا تحفہ پیش کرے محمد۔ اب سنیں، پھر یقیناً باطل کے پاس سے یہ جواب آئے گا، باطل کے ہر چند کے ان کے پاس اجتہاد ہے، ان کے پاس اجتہاد، جب باب علم بند ہوتا ہے باب اجتہاد کھلتا ہے، مگر اجتہاد سے جواب نہیں دیں گے اس وقت۔ جب یہ کہا جائے گا کہ تقلید امام کی ہوتی ہے تو ایک حدیث لائیں گے، ایک حدیث لائیں گے۔ تو 11ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِهِ مُحَافِظًا لِدِينِهِ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يَخْلِدُوهُ۔ کیا کہہ رہے ہیں امام وہاں پر؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولیں، گفتگو کریں۔ فقہاء میں سے وہ فقی،
یعنی پتہ چلا سب فقی نہیں، تمام فقی نہیں، بلکہ فقہاء میں سے وہ فقی جو کیا ہو، نفس کی مخالفت کرے، نفس کی مخالفت کرے. جملہ سنیں گے عزیزو انشاءاللہ تعالیٰ لطف اندوز ہوں گے. کیا کرے؟ نفس کی مخالفت کرے، امر مولا کا مطیع ہو. کس کی حفاظت کریں؟ دین کی حفاظت کریں. ایسا فقی جب مل جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ تقلید میری ہو رہی ہے. غور کریں عزیزو کیا عرض کر رہا ہوں. ایسا فقی جب مل جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ تقلید میری ہو رہی ہے. کیوں؟ مطیعاً لامر مولا ہے، مطیعاً لامر مولا ہے. جب مطیعاً لامر مولا ہے وہ تقلید امام کی ہوگی، وہ تقلید امام کی ہوگی. اور فقی ملا تو ایک ایسا ملا، فقی ملا تو ایک ایسا ملا جسے حسین نے زندہ کیا، جسے حسین نے زندہ کیا. اللہ اکبر. کیسا فقی ہے سنیں، یا لفظوں کو بدل کر عرفہ کے درمیان ایک جملہ بولوں، کیسا حبیب ہے، کیسا حبیب ہے. خدا اپنے حبیب کو معراج میں بلاتا ہے، حسین اپنے حبیب کو کربل میں بلاتے ہیں. خدا اپنے حبیب کو معراج میں بلاتا ہے، حسین اپنے حبیب کو کربل میں بلاتے ہیں. حبیب حبیب تو سمجھائے گا محافظ الدین کسے کہتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں عزیزو، حبیب تو سمجھائے گا میدان کربلا میں محافظ الدین کسے کہتے ہیں. میدان کربلا میں حبیب سمجھا رہے، دیکھو محافظ الدین کسے کہتے ہیں. دین آواز دے رہا ہے، حبیب نماز کے لیے آؤ. کون آواز دے رہا ہے؟ دین آواز دے رہا ہے، حبیب نماز کے لیے آؤ. حبیب نے کہا فقی اسے کہتے ہیں جو محافظ الدین ہو. آقا آپ کی حفاظت کروں گا، آپ کے صدقے میں نماز کی حفاظت ہو جائے. سب مل کر دودھ کا لیکن کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. دیکھیں حسین کے بنائے ہوئے فقی میں اور امت کے بنائے ہوئے فقی کتنا بڑا. ابھی بات ذہن میں آئے انشاءاللہ تعالیٰ لطف اندوز ہوں گے. کتنا بڑا فرق ہے. دیکھیں امت کا بنایا ہوا فقی یہ کہہ رہا ہے. اور دیکھیں یہ واقعہ بھی روز عاشور کا ہے. حسین مظلوم کربلا روز عاشور حبیب سے کہہ رہے ہیں حبیب نماز کے لیے. تو کب کا ہے یہ واقعہ؟ روز عاشور کا ہے. اب دیکھیں امت کا بنایا ہوا فقی کیسا ہے. تو امت کا بنایا ہوا فقی کہہ رہا ہے روز عاشور، روز عاشور گھر سے سجدگیں لے کر نکلو. کیا لے کر نکلو؟ سجدگیں لے کر نکلو، تاکہ اگر نماز کا وقت آ جائیں، نماز کا وقت آ جائیں تو فوری اسی وقت نماز ادا کرو. فرق دیکھیں، آپ فرق دیکھیں، ذہن میں رکھیں. روز عاشور کا واقعہ ہے. حسین میدان کربلا میں فقی سے کہہ رہے ہیں حبیب نماز کے لیے آؤ. نہیں جملوں کو بدلوں. حسین کہہ رہے ہیں فقی نماز کے لیے آؤ. فقی کہہ رہا ہے نہیں آقا اب یہاں پر نصرت کرنا ہے، اب یہاں پر نصرت کرنا ہے. امت کا بنائے ماتم کیا ہے؟ ماتم کیا ہے؟ گریہ کیا ہے؟ تو کہنا ہوگا نصرت ہے. امت کا بنا ہے وہ فقی کہہ رہا ہے روز عاشور حسین کی نصرت چھوڑ کر نماز ادا کرو. یہ جملہ بتا رہا ہے یہ حسین کا بتا ہوا فقی نہیں، یہ حسین کا بتا ہوا فقی نہیں ہے، یہ ائمہ کا بتایا ہوا فقی نہیں ہے، بلکہ جو ائمہ کا بتا ہوا فقی ہوتا ہے وہ امام کی نصرت کرتا ہے. ایک درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآلہ. اب دیکھیں اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پر دیکھیں حبیب نے مظاہر نے کیا کہا.
نہیں عزیزوں، غور کریں اس جملے پر. کیا کہا حبیب نے؟ حبیب نے کیا کہا؟ حبیب نے یہ نہیں کہا آقا یہ نماز نہیں پڑھوں گا. غور کریں عزیزوں کیا عرض کر رہا ہوں. حبیب نے یہ نہیں کہا آقا یہ نماز نہیں، فقیہ ہے، جانتا ہے، انہی کا عین ہے. کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں، فقیہ ہے، جانتا ہے، انہی کا عین ہے. حبیب نے یہ نہیں کہا آقا یہ نماز نہیں پڑھوں گا، نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں آقا یہ نماز آپ کے جد کے ساتھ پڑھوں گا، یہ نماز آپ کے جد کے ساتھ پڑھوں گا. حبیب ادا سے پڑھو گے یا خضا سے؟ لطف لو عزیزو جملے کا، حبیب ادا سے پڑھو گے یا خضا سے؟ جواب حبیب آیا جب سورج ڈوب جاتا ہے یہ سورج کو بلا کر محمد کی نماز. اور دیکھیں اور ایک جملہ سنیں عزیزو، لطف اندوز ہوں گے. کہاں کہا حبیب نے؟ کہاں کہا؟ تو کہنا ہوگا جنت کا جو خطہ ہے. کیا کہا ابھی میں نے؟ حبیب ادا سے پڑھو گے یا خضا سے؟ کیا کہہ رہے ہیں حبیب؟ اب یہ نماز آپ کے جد کے ساتھ جنت میں پڑھوں گا. کہاں پڑھوں گا؟ جنت پہ پڑھوں گا. میدان کربلا کیا ہے؟ تو کہا جنت کا خطہ ہے، جنت کا خطہ ہے. حبیب کہہ رہے ہیں آقا ایسے ہی ادا کروں گا، آقا ایسے ہی ادا کروں گا، اس کے پیچھے ادا کروں گا. حسین منی، حسین منی وانا من الحسین. یہ ہوتا ہے رجل فقی جسے حسین بناتے ہیں امت نہیں. ایک درود کا تحفہ پیش کرے محمد. طے پایا جو شخص علی پر ایسے شخص کو فضیلت دے جو ان سے کہیں پست درجہ ہوگا. اب یہ بچہ فطرت اسلام پر نہیں ہے، یہ بچہ اور دیکھیں کس شان سے خداوند عالم نے، کس شان سے. جیسے کہ میں نے ایک مجلس میں کہا علی کو دکھانا علی کے اختیارات میں نہیں ہے. علی کو دکھانا علی کے اختیارات میں نہیں ہے. کیوں؟ اسے اللہ نے ظاہر کیا، اسے اللہ نے ظاہر کیا. اب اللہ جب کہے گا علی اس وقت ظاہر ہوں گے، علی اس وقت ظاہر. تو دیکھیں کس شان سے خداوند عالم نے احتیاط ہمارے لیے یہ پیش کیا کہ ہم اس وقت علی کو دیکھیں گے، ہم اس وقت علی کو دیکھیں گے جب آپ اور ہم مولود ہوں گے. بس آخری جملے عزیزو کیا کہا جا رہا ہے؟ فطرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. دیکھو ہم کس معصوم کی تقلید کرتے ہیں، ہم کس معصوم کی. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ امام کو دیکھیں، خدا کی قسم دیکھیں، ذات واجب کی قسم عزیزو ہم دیکھیں، پہلے دیکھے بعد میں تقلید کیے. یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں جب شریعت واجب نہیں تھی جب دیکھے. خیر تو کیا عرض کیا میں نے؟ دیکھیں خداوند عالم کا اہتمام دیکھیں. خدا نے کہا میں تمہیں دکھاؤں گا، خدا نے کہا میں تمہیں دکھاؤں گا. کب دکھاؤں گا؟ اور دیکھیں کیوں دکھا رہا ہے؟ فطرت اسلام ہے، فطرت اسلام ہے، مولود کو دکھانا ہے. جو اس کی فطرت میں ہے وہ دکھاؤں گا. کیسے دکھایا؟ تو معصوم کہہ رہے ہیں بچہ حالت نیند میں. آخری جملے ہیں عزیزو کیا کہہ رہے ہیں معصوم؟ بچہ حالت نیند میں جب علی کو دیکھتا ہے مسکراتا ہے، جب علی اوجل ہو جاتے ہیں تو گریا کرتا ہے. بتایا جا رہا ہے علی ان آنکھوں سے نہیں دکھتا. غور کریں عزیزو کیا عرض کر رہا ہوں، علی ان آنکھوں سے نہیں دکھتا. جب یہ آنکھ بند ہو جاتی ہے تو علی دکھتا ہے. چاہے وہ دنیا میں جب آؤ تم تب بھی ایسے
ایک درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآلہ۔ جب بچے کی فطرت میں 3 کلمے ہیں، وہیں اس کی فطرت میں رونا بھی ہے، وہیں اس کی فطرت میں گریا بھی ہے۔ دیکھیں بارہا یہ بات عرض کی جا چکی ہے، جو چیز کے فطرت میں ہو اسے سکھایا نہیں جاتا، جو چیز فطرت میں ہو اسے سکھایا نہیں جاتا، مگر معصوم بتا رہے ہیں دیکھو جب وہ چیز ہمارے گھر سے تعلق رکھیں ہم اسے سکھائیں گے، ہم اسے سکھائیں گے۔ خدا کی قسم آپ اور ہم کبھی نہیں جانتے کہ حسین پر کیسے گریہ کرنا، حسین مظلوم کربلا پر کس طرح رونا ہے، آپ اور ہم نہیں جانتے، مگر اللہ اکبر چھٹے امام بتا رہے ہیں دیکھو حسین مظلوم کربلا پر کیسے گریہ کرنا۔ ایک شخص حسین مظلوم کربلا کی مصیبت پر زارو خطار گریہ کیا، اتنا رویا کہ ریش آنسوؤں سے تر بتر ہے۔ کہا مولا آپ خوش ہوئے؟ جواب امام سنو ازادارو، امام کہتے ہیں نہیں میں خوش نہیں ہوا، بلکہ چھٹے امام بتا رہے ہیں دیکھو جب غم ہمارے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو کیسے رونا۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں جب کبھی میرے جد حسین کی مصیبت پر گریہ کرنا، زانوں پر ہاتھ مارنا اور باواز بلند ہائے حسین کہنا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی چھٹے امام کہہ رہے ہیں خدا رحمت نازل کرے ان چہروں پر جو مزار محمد والے محمد پر خم ہوتی ہے۔ اس کے بعد چھٹے امام کہہ رہے ہیں خدا رحمت نازل کرے ان آنسوؤں پر جو محمد والے محمد کے غم میں بہتی ہے۔ اس کے بعد چھٹے امام کہہ رہے ہیں خدا رحمت نازل کرے ان آوازوں پر جو غم محمد والے محمد میں بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہا گیا زادارو میدان کربلا میں حسین کے بچے حسین پر رونا چاہتے تھے مگر آواز پر پابندی تھی۔ ہاں ارباب اعزاء، اس مجلس میں 2 بیٹیوں کا ذکر ہوا، اس مجلس میں 2 بیٹیوں کا ذکر ہوا، ایک رسول خدا کی بیٹی، ایک حسین غریب کی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ ایک رسول خدا کی بیٹی اور ایک حسین مظلوم کی بیٹی۔ رسول خدا کی بیٹی کے مصائب سننا چاہتا ہوں، ایک ہی جملے میں بیان کروں گا۔ رسول خدا کی بیٹی کے مصائب ایک ہی جملے میں، اور وہ جملہ خود رسول خدا کی بیٹی نے کہا، سارے مصائب اسی جملے میں ہے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں، فاطمہ کا یہ جملہ ایک مقتل ہے، فاطمہ کا جملہ ایک مقتل ہے۔ جیسے حسین کہے انا خطیل العطرہ، انا خطیل العطشان، ظالموں نے مجھے پیاسا مارا، ظالموں نے مجھے رلا رلا کے مارا ہے۔ بس اسی طرح فاطمہ کا بھی یہ جملہ ایک مقتل ہے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ وہ فاطمہ جس کی تعظیم کا حکم خدا کی جانب سے رسول خدا کو آیا تھا، ایسی فاطمہ کے ساتھ بعد رسول کیا ہوا سنو۔ اس ایک جملے میں سارے مسائب بیان کر دیے فاطمہ نے۔ صبت علیہ مصائبن، اللہ اکبر۔ فاطمہ کہہ رہی ہے صبت علیہ مصائبن لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر روزہ روشن پر پڑتی شب کی تاریکی میں بدل جا۔ اللہ اکبر۔ کتنی پڑھیں گی سنیں گے زیادہ لوگ، تفصیل سے تو ذکر نہیں کر سکتا، بس اتنا سن لو۔ اہل علم کے درمیان یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اہل علم کے درمیان یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ کتنی مصیبتیں فاطمہ الزہرا پر پڑی سنو، جس فاطمہ کے تعلق سے پیغمبر اسلام نے کہا
یا علی انت بحر العلوم والفاطمہ بحر النبوہ. اللہ اکبر. نبوت کا سمندر باطل کے دربار میں ٹھہری ہوئی ہے اور ایک جہل تخت پر بیٹھا ہوا. اللہ یہ مصیبتیں تو رسول خدا کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کی ہے اللہ، مگر سنو حسین غریب کی بیٹی سکینہ کی بھی عجیب و غریب مصیبتیں ہیں. تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ازادارو کہہ چکا ہوں، تفصیل میں نہیں. اللہ اکبر. سکینہ کی بھی عجیب و غریب مصیبتیں. ارباب رضا بتانا مجھے، کائنات میں کوئی ایک بیٹی ایسی لانا، کائنات میں ایک بیٹی کوئی ایسی لانا جس نے اپنے بابا سے اس کی زندگی میں یتیمی کا پرسہ لیا ہو. اللہ اگر ملا تو سکینہ کے لیے ملا. بس اسی پر مجلس تمام کر رہا ہوں. اگر ملا تو سکینہ کے لیے ملا. کیا دیکھا گیا جب حسین تمام بیویوں سے رخصت ہوئے، ہر چند کے خیمے میں حسین سکینہ سے بھی رخصت ہو گئے. جب حسین سب سے رخصت ہو کر چند قدم زلجنا آگے بڑھا، ایک مرتبہ کئی دن کا بھوکا کئی دن کا پیاسا زلجنا سے کلام کرنے لگا. حسین زلجنا سے کہنے لگے، غربت کا جملہ ہے ازادارو. حسین زلجنا سے کہنے لگے، زلجنا زلجنا آخری زحمت ہے زلجنا، اب چند لمحے بعد تیرا سوال تیری پشت پر نظر نہیں آئے. اللہ اکبر. زلجنا نے زمین کربل کی طرف اشارہ کیا. کیا دیکھا گیا؟ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ. حسین گھوڑے سے اتر گئے، بڑی قیامت کی منزل ہے. سکینہ سے حسین کہے، بیٹی کیا ہوا؟ بیٹی کیا ہوا؟ سکینہ کہتی ہے، بابا اور ایک بار رخصت ہونا چاہتی ہوں. آخری جملہ کائنات میں کسی بیٹی نے اپنے بابا سے اپنی یتیمی کا پرسہ زندگی میں نہیں لیا، مگر سکینہ وہ یتیم ہے جو اپنے باپ سے اپنی یتیمی کا پرسہ لے رہی ہے. آخری جملے سکینہ کہتی ہے، بابا ایک بار آخری بار آپ سے ایسے رخصت ہونا چاہتی ہوں جیسے اپنی ایک بیٹی کو اپنی یتیمی کا یقین ہو جائے. اس کے بعد سکینہ کہتی ہے، بابا مجھ سے ایسے رخصت ہونا جیسے آپ نے بہن رقیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اسی طرح میرے بھی سر پر ہاتھ پھیر دو. آخری جملہ بتا دو. اصل تن کے وقت حسین جس سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرے کیا دیکھتے؟ یہی حسین زمین کربلا پر شمر ملعون جس سر پر حسین نے ہاتھ پھیرا، ایسی سکینہ کے بال پکڑ. واہ محمد علی باخلت عاصرہ. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت علي الأعلى، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت خديم الإحسان، وقت الدعاء برحمتك يا رحمن. بار الہ تجھے واسطہ چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا، بار الہ تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، بار الہ تجھے واسطہ اسیران کربلا کا. جس مرحومہ کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ان کے درجات کو بلندتر فرما. بار الہ تجھے واسطہ چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو بھی بنام شیعہ علی اللہ کے خلاف، خونی ماتم کے خلاف، مذہب شیعہ امامیہ شریع کے خلاف فتوے دے رہے ہیں تو ان پر اپنا عذاب شدید نازل کر. بار الہ تجھے واسطہ چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، بار امام کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ حضرات کی خدمت میں معروضہ ہے ایک سورہ فاتحہ نسیم بیگم بنت میر لائق علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایثار فرما.